وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ وحدہ لا شریک نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر مصطفیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید آج کے خطبہ جمعہ میں سورۃ الصافات کی یہ آیات بینات اللہ وحدہ لا شریک کے عظیم پیغمبر جناب حضرت یونس بن متیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات میں اپنے پیغمبر جناب حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر بیان فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے بیان کردہ واقعات میں اللہ رب رحمان نے کئی سبق رکھے ہیں۔ جو قرآن مجید کا پڑھنے والا ہو، جو قرآن پاک کا پڑھانے والا ہو، جو قرآن مجید کا سننے والا ہو یا سنانے والا ہو، قرآن کریم فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے، وہ چاہے عربی ہے یا اجمی ہے، وہ چاہے کالا ہے یا گورا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اللہ رب الرحمن نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو تمام عالمین کے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، نور بنا کر اور روشنی بنا کر نازل فرمایا، اور یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ حضرت یونس بن متیٰ پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں 3416 نمبر کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بیان فرمایا، لا ينبغی لعبد
ان یقول انا خیر من یونس ابن متی، کسی بندے کے لائق نہیں ہے کہ کوئی بندہ بشر یہ کہے کہ میں حضرت یونس بن متی، جناب حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جو مچھلی والے پیغمبر کے نام سے مشہور ہیں، یعنی وہ پیغمبر جن کا قصہ اللہ وحدہ لا شریک نے سمندر کی مچھلی کے ساتھ بیان فرمایا۔ وہ کیا واقعہ تھا اور کیا ہوا کہ جناب حضرت یونس علیہ السلام انہیں مچھلی نے زندہ سلامت پورے کا پورا نگل لیا۔ ہمارے ہاں ہماری بدعقیدگیوں کی وجہ سے جب کہ کوئی شخص قرآن مجید نہ پڑھتا ہے نہ قرآن مجید جو ہے وہ سنتا ہے، تو معاشرے کے اندر ایسے بے شمار بد عقائد پھیل جاتے ہیں کہ بعض دفعہ بندہ ان بد عقیدگیوں کا شکار ہو کر کافر بھی ہو جاتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کافر مشرک ہو کر کوئی مر گیا تو اللہ رب الرحمن نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے۔ ہمارے ہاں کہ پیغمبر نبی اور رسول مدد کرتے ہیں، پیر اور فقیر مدد کرتے ہیں، اور مختلف اللہ کے پیارے وہ لوگوں نے انہیں اپنے لیے لجپال بنا رکھا ہوتا ہے۔ ایک بد عقیدہ یہ کہتا ہے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے کو غم پرے رہندے، کہ میں اللہ کے بزرگوں کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا پلو اور چادر پکڑے ہوئے ہوں، اس لیے غم اور پریشانیاں وہ مجھ سے دور رہتی ہیں۔ مطلب کہ یہ اللہ کے پیارے اور اللہ کے بزرگ بندے مجھے پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الصافات کی ان آیات بینات نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی، اللہ کے رسول بھی اور بزرگان دین بھی وہ اپنے آپ سے غم اور مصیبت کو دور نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانوں میں سب سے جلیل القدر اور عظیم المرتبت جو درجہ ہے، جو وہ مقام ہے، وہ اللہ کے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کا ہے۔ اور جناب حضرت یونس علیہ السلام کہ جن سے ہر ایک مسلمان یہ اچھی طرح واقف ہے، اور ہم اپنے بچوں کا نام بھی پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھتے ہیں، تو جناب حضرت یونس علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں، درجہ اور مقام بھی بہت بڑا ہے، وہ بزرگ بھی بہت بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ پر آنے والی مصیبت کو دور نہ کر سکے، خود کو مصیبت سے نہ بچا سکے، خود کو پریشانی اور غم سے محفوظ نہ رکھ سکے، تو آیا کوئی اور ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ مصیبتوں سے، ہمیں جو ہے وہ غموں اور پریشانیوں سے بچائے؟ لیکن یہ کیوں کر کہ جب ہم نے قرآن نہیں پڑھنا اور قرآن مجید نہیں سیکھنا، تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس وہ رسولوں میں سے تھا۔ تو یہ کہہ کر اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں بتا دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کوئی چھوٹے موٹے بزرگ نہیں تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، کیونکہ اللہ کے پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہوتا، اللہ کے پیغمبروں سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہوتا۔ اور جناب حضرت یونس علیہ السلام وہ اللہ وحدہ لا شریک کے رسولوں اور اللہ کے پیغمبروں میں سے تھا، تو فرمایا کہ جناب یونس علیہ السلام اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، اللہ وحدہ لا شریک نے جناب یونس علیہ السلام کو جس قوم کی طرف اور جس امت کی طرف مبعوث کر کے بھیجا تھا، اس قوم نے ایمان نہیں لائی وہ قوم، اور اللہ کا عذاب ان پہ آیا چاہتا تھا،
تو جناب حضرت یونس علیہ السلام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت ملنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اور اپنی امت کو چھوڑ کر چل دیے۔ اور یہ جناب یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی اور ایک بھول ہوئی۔ اب اس خطا اور اس بھول کے نتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت یونس علیہ السلام وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کا وزن زیادہ ہوا، تو پرانے زمانوں میں اس طرح ہوتا، آج کل کا معلوم نہیں۔ اس وقت کی دنیا میں یہ ہوتا کہ اگر کشتی سمندر کے طوفان میں پھنس گئی ہے اور کشتی کے اوپر وزن زیادہ ہے، تو وہ کشتی والے اپنے کشتی کا وزن کم کرتے یا سامان پھینک دیا جاتا تو معاملہ درست ہو گیا تو ٹھیک، اگر اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو ساری کشتی والوں کو بچانے کے لیے وہ لوگ کرا ڈالتے، اور جس کے نام کا کرا یا کوڑا نکل آتا اسے سمندر میں چھلانگ لگانا ہوتی۔ یوں وہ کشتی والے 2 یا 4 5 یا 10 بندوں کی قربانی دے کر باقی کشتی والوں کو بچا لینے کا بندوبست کرتے۔ تو جناب حضرت یونس علیہ السلام وہ اپنے مالک اور اپنے خالق اللہ وحدہ لا شریک کی اجازت کے بغیر جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی امت اور اپنی قوم کو چل کر چھوڑ دیے اور چل پڑے، تو ان سے یہ غلطی، بھول اور چوک ہوئی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس خطا اور اس غلطی اور اس بھول اور اس چوک پر اپنے بندے اور اپنے پیغمبر جناب حضرت یونس علیہ السلام کی فوراً پکڑ کر لی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام وہ مصیبت اور غم سے دوچار ہوئے۔ تو جب اللہ کے اتنے عظیم پیغمبر اور پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے، تو کوئی اور ہوگا وہ مردہ، کوئی ہوگا یہ زندہ یا مردہ پیر کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں میرے کو لو غم پرے رہندے۔ جب پیغمبر اپنی ذات سے غم اور مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، وہ کسی اور کے غم دور کرنے والے کیسے ہوں گے؟ جب پیغمبر مصیبتوں اور غموں میں شریک ہو گئے تو کوئی اور اللہ کی مخلوق میں اور آدم زادوں میں، اولاد آدم میں ایسا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو غم اور مصیبت سے بچا پائے؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرعہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ ہاں جی، مفسرین نے ذکر کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے بزرگانہ شکل کے آدمی ہیں اور تھے بھی بزرگ اور برگزیدہ، تو جب ان کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو وہ انہی کا نام نکلا، اور بار بار جناب حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑا گیا، لیکن جب بار بار قرعہ حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر جو لوگ تھے ان کے نام پر نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام قرعہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ مجبوراً انہیں سمندر کے اندر پانی اور دریا کے اندر چھلانگ لگانا پڑی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جب وہ مشکل کشا نہیں ہیں، جب وہ داتا اور دستگیر نہیں ہیں، جب وہ لجپال اور غموں کو دور کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہوگا کہ جو لوگوں کو مصیبت اور غم اور پریشانی سے دور فرمائے؟ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا، اور پیارے نبی علیہ السلام اپنی 63 سالہ اور کچھ کی زندگی کے اندر کئی مرتبہ غم میں اور پریشانی میں، مصیبت میں اور بیماری میں اور تکلیف میں دوچار ہوئے، گرفتار ہوئے، اور پیارے نبی علیہ السلام کی زوجہ اور مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بہت بڑی مصیبت اور غم سے دوچار ہوئی
کہ منافقوں نے حضرت عائشہ پر برائی کی تہمت لگا دی، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی حضرت عائشہ اور مومنوں کی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آنے والے غم کو نہ روک سکے نہ دور کر سکے۔ تو کوئی ہے ایسا بزرگ کہ جو ان بزرگوں سے بڑھ کر ہو؟ اور پھر قبر کا مردہ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، وہ کیا کسی کا لجپال بنے گا؟ اور وہ کیا کسی کے غموں کو روک پائے گا؟ وہ کیا کسی کے غموں کو دور کر پائے گا؟ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام ان کے نام کا قرآن نکلا اور انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا، انہیں سمندر میں چھلانگ لگانا پڑی۔ اب ایک مصیبت یہ تھی، دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا، اپنے رب اور اپنے خالق اور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا، جب کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا، تو وہ مستحق ملامت تھا اور مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب یونس علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ قرا ہارے وہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، 2 تھے یا 5 تھے یا 10 تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی جانتا ہے۔ وہ سارے سمندر کے نظر ہوئے، غرق ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ اللہ نے بچایا تو صرف اپنے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام کو۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی نے پیغمبر کو نگل لیا، وہ کوئی بہت بڑی مچھلی ہوگی، ویل قسم کی مچھلی ہے جی، کہ جس نے پورا پیغمبر ہی نگل لیا۔ اور مچھلی نے یہ حیا نہ کیا کہ جسے میں نگل رہی ہوں، جسے میں اپنا نوالا اور لقمہ بنا رہی ہوں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں جی، جناب یونس علیہ السلام مچھلی نے پیغمبر کو ثابت ہی مکمل سارے کا سارا نگل لیا اور اپنے پیٹ میں کر لیا۔ تو معلوم ہوا مصیبتوں سے بچانے والا کون، غموں کو روکنے والا کون، غموں کو دور کرنے والا کون؟ وہ جو خود غم اور مصیبت سے پاک ہو، اور وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو غموں اور مصیبتوں سے پاک ہے۔ اللہ کی مخلوق وہ خود غم اور مصیبت سے دوچار ہوتی ہے، وہ پریشانی سے دوچار ہوتی ہے، وہ چاہے پیر عبد القادر جیلانی تھے رحمت اللہ علیہ، یا وہ اللہ کا کوئی پیغمبر نبی اور رسول تھا، پریشانیوں سے پاک ذات اور پریشانیوں کو روکنے والی ذات، پریشانیوں کو اور مصیبتوں اور غموں کو روکنے والی ذات وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو یہ آج کا کیسا مسلمان ہے ہاں جی، جو اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو اپنا لجپال بنائے ہوئے ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو داتا اور دستگیر بنائے ہوئے ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو غریب نواز بنائے ہوئے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہی داتا ہے، دستگیر ہے، بندہ پرور ہے، لجپال ہے اور غریب نواز ہے۔ تو یہ مسلمان آج اس لیے گمراہ ہیں کہ ہم نے اللہ کا قرآن نہ پڑھا نہ سنا، ہم نے اللہ کا قرآن نہ سیکھا۔ وہ کہنے والے نے ایک بہت خوبصورت بات بیان کی، ایک استاد نے اور ایک ٹیچر نے اپنی کلاس میں پڑھنے والوں سے کہا کہ اس کالج اور اس اسکول کے اندر ہم نے ایک لائبریری بنانی ہے، تو جی تمام بچے اپنے اپنے گھروں سے فالتو کتابیں لے کر آ جائیں۔ ٹیچر نے اپنے پڑھنے والے شاگردوں سے کیا کہا کہ ہم نے اس کالج اور اسکول کے اندر ایک لائبریری بنانی ہے، تو سارے بچوں آپ کے گھروں میں جو فالتو کتاب ہو جسے کوئی نہ پڑھتا ہو وہ کتاب آپ نے لے کر آنی ہے۔ تو تمام بچے صبح کلاس میں آئے اور استاد نے جب پہلے سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، اس بچے نے کہا کہ جناب میں یہ کتاب لے کر آیا ہوں، یہ وہ کتاب ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی بھی نہیں پڑھتا، یہ فالتو ہے اور بیکار ہے۔
اور جب ٹیچر نے وہ دیکھا وہ کتاب اللہ کا قرآن مجید تھی، جب دوسرے بچے نے کتاب پیش کی اور بتایا کہ ہمارے گھر یہ والی کتاب فالتو ہے، کوئی نہیں پڑھتا، بالکل بیکار اور ردی پڑی ہے، دیکھا تو وہ بھی قرآن مجید، پوری کلاس کے بچوں کے پاس قرآن مجید ہے اور تمام بچے یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے گھر میں فالتو اور بیکار پڑی رہتی ہے، ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنا یہ موقع ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی خطبہ جمعہ موقع پر سننا نصیب میں ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہم سن لیں یا سیکھ لیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے مردوں کو لجپال بھی بنا دیا، ہم نے انہیں غوث اعظم بھی بنا دیا، انہیں غریب نواز بھی بنا دیا۔ اگر اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا تو ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ اب جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلیں گے کیسے؟ کیا کوئی بابا آئے گا؟ کیا کوئی نبی بچانے آئے گا؟ کوئی پیر اور فقیر بچانے آئے گا؟ دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ جو آج پیغمبر حضرت یونس کو علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ سے نکال پائے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ان آیات کے اندر یہ سبق بتا دیا، اللہ نے یہ سبق پڑھا دیا کہ مصیبت کو آنے سے پہلے روکنا ہے تو کیا کرنا ہوگا، مصیبت آ گئی اور مصیبت کو دور کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا۔ مصیبت کو روکنے کا طریقہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں بہت بڑا ذکر 5 وقت جماعت بر وقت نماز ادا کرنا۔ ہاں جی، نمازی بندے کے لیے محلے میں مسجد ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور بے نمازی محروم ہوتا ہے۔ بندہ جب اپنی زندگی میں مصیبت کے آنے سے پہلے اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اللہ کی یاد میں مصروف رہے، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مصیبت سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھنے والے تھے۔ اب یہ اللہ کی تسبیح پڑھنے والا، اللہ کی یاد کرنے والا، بھول اور چوک اور خطا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یونس سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحاں پڑھنے والا تھا۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑا رہتا۔ اب اللہ ہی نے جناب یونس علیہ السلام کو بچایا کہ وہ اللہ کی تسبیح کرنے والا تھا، اور پھر پہلے بھی اللہ کی تسبیح، اور جب اس مصیبت میں جناب یونس علیہ السلام دوچار ہوئے، نہ تو مدد کے لیے جناب حضرت نوح کو بلایا، نہ مدد کے لیے جناب آدم کو بلایا، نہ کسی فرشتے کو آواز لگائی، بلکہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور دیکھا کہ آج میں اتنے بڑے غم اور مصیبت سے دوچار ہو گیا، قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ فنادا فی الظلمات، سمندر کا اندھیرا بھی ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے در اندھیرے ہیں۔ فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں کے اندر جناب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ کی تسبیح بیان فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب حضرت یونس علیہ السلام
اللہ وحدہ لا شریک کی پاکی بیان فرماتے ہیں، اور کہ یہ کہ تو رب تمام شریکوں سے پاک ہے، اور اپنے کمزور ہونے اور اپنے گناہگار اور خطا کار ہونے کا حضرت یونس علیہ السلام اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جناب یونس کو نجات عطا فرمائی، اور صرف یہ پیکیج حضرت یونس کے لیے نہیں ہے، یہ پیکیج کہ غم آئے تو رک جائے، آئے تو دور ہو جائے، یہ پیکیج صرف اللہ نے حضرت یونس کے لیے نہیں رکھا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومن بندہ صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں نماز پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، مصیبت کے آ جانے پر معلوم ہوا کہ اللہ کے پیاروں پر بھی مصیبت آتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس پر مصیبت آ جائے، کوئی بڑی بیماری کا شکار ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا گندا یا گنہگار بندہ ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جناب یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن ان پر مصیبت آئی۔ نبی پاک علیہ السلام جب مرض الوفات میں بیمار ہوئے تو سید عائشہ نے کہا، میں سمجھتی تھی کہ اتنی بڑی بیماری اور مصیبت جو ہے وہ گنہگاروں پر آتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام پر اتنی بڑی بیماری آئی تو بیماری اور مصیبت ضروری نہیں ہے کہ وہ گنہگار بندے پر آئے، ہاں جی، نیکوکار بندے پر بھی اللہ کی طرف سے مصیبت اور آزمائش پڑ جاتی ہے۔ تو جناب یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی مومن بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، مصیبت میں آ جانے پر ایک اللہ کو آواز لگائے گا، اللہ کا یہ قیامت تک کے لیے وعدہ ہے کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے رہیں گے۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، مچھلی جس نے اپنی خوراک کو کھانا تھا اور کھا پی کے ہضم کرنا تھا، اس مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بغیر اپنی خوراک بنائے، بغیر کھائے، بغیر کوئی چوٹ پہنچائے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت چٹیل میدان پر پھینک دیا۔ لیکن اب چونکہ وہ مچھلی کا پیٹ تھا تو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے میں، اب وہ کئی دن رہے یا کئی مہینے رہے یا کئی سال رہے، یہ اللہ آپ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے پر حضرت یونس علیہ السلام کی چمڑی اور ان کا جسم اور ان کا گوشت جو ہے وہ بالکل نرم ہو کر خراب اور بیمار ہو چکا، تو مچھلی نے اللہ کے حکم سے جناب یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت باہر پھینک دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے بھی خود مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں، تو جو خود مصیبت سے دوچار ہو ہمیں نہیں بچا سکتا۔ اور اللہ اکبر، جس قوم اور جس امت کو حضرت یونس چھوڑ کر گئے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس امت اور اس قوم نے جب دیکھا کہ آسمان پر عذاب کے آثار ہیں، ان لوگوں نے گڑ گڑا کر اللہ کو پکارا اور توبہ اور استغفار کیا۔ اللہ نے گنہگاروں کو چھوڑ دیا، نیکوکار پھنس گیا۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کو پوجے تو مدد کرنے والی ذات مصیبتوں میں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو ما فوق الاسباب بندہ مدد کے لیے پکار کے اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھتا ہے اور اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی۔ اقول قولی ھذا